خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس مقصد کے لیے شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی ہے اور یہ صورت مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی ہے اور میں جو کچھ فرشتہ کہتا ہے اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے تو میں جو کچھ وہ کہتا ہے اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، پھر جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صاف ظاہر ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرتے اور کئی راتیں وہیں گزارتے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زادے راہ ساتھ لے کر جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی طرح دوبارہ زادے راہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ پہنچا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھ پر سختی ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوسری مرتبہ مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لے کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور 2 مرتبہ فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی، یہاں تک کہ خوف کی کیفیت دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا واقعہ بتایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور حق کی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان لکھتے تھے۔ وہ انجیل میں سے اللہ کی مرضی کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو شخص بھی تمہاری طرح کا پیغام لے کر آیا لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اگر میں تمہارا زمانہ پاؤں گا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بند رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بار راستے میں چل رہا تھا، اتنے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اپنے گھر کو واپس آیا، میں نے گھر والوں کو کہا مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی آنے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت لا تحرك به لسانك لتعجل به کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی شدت محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوتا کہ کہیں قرآن بھول نہ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان اور ہونٹ ہلاتے ہوئے قرآن دہراتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اسی طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کریں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کرنا اور آپ کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پڑھنا بھی سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اسے غور سے سنیں اور اس کی پیروی کریں۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے توجہ کے ساتھ سنتے رہتے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھتے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خاص طور پر رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی۔ رمضان کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن دہراتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی اور فائدہ پہنچانے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔